حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. قال الأعمش فقال للحكم لو كنت سمعت بهذا الحديث منك قبل اليوم ما كنت أفتي في كثير مما كنت أفتي. بارک اللہ فیک. یہ بھی اثر ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس کی سند صحیح ہے، اور بھی بہت سی کتابوں میں سنن دارمی اور بھی بہت سی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے، اور اس کی سند صحیح ہے. وہ فرماتے ہیں واللہ ان الذی یفتی الناس فی کل ما یسألون، جو ہر سوال کا جواب دے دے اور فتویٰ دے دے اور آگے سے بول پڑے تو لمجنون. یہ پیغمبر سے بڑا کوئی عالم ہوتا ہے کیوں بھائی؟ وہ بھی کہہ دیتا ہے کبھی لا ادری. کیا؟ اچھا، صحابہ کرام سے بڑے بڑے محدثین، امام مالک، امام احمد، فلاں فلاں صحابہ، وہ کبھی کہہ دیتے تھے لا ادری. یہ کوئی عیب تو نہیں کہہ دینا کہ لا ادری. تو اس دور میں میرا خیال ہے کافی پاگل ہیں ابن مسعود کے قول کے مطابق کہ وہ ہر سوال کی جواب دیں. ان سے کوئی ڈاکٹر سے متعلق پوچھ لو، اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں. عقیدے کے بارے میں پوچھ لو، اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں. کوئی فقہ کے بارے میں پوچھ لو، اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں. نحو کے بارے میں پوچھ لو، اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں. جو مسئلہ جواب دے. امید ہے کہ آپ اس طرح کے مفتی نہیں بنیں. کیوں جی؟ باقی تفصیل کی ضرورت نہیں، آپ علماء ہیں، تا کتاب بھی ختم کرنی ہے. اسی لیے حکم کہتے ہیں، امام عامش کہتے ہیں کہ مجھے حکم نے کہا لو كنت سمعت هذا الحديث منك قبل اليوم، کہ اگر آج مجھے آپ نے یہ حدیث یعنی عبداللہ بن مسعود کی بات یہ سنائی ہے، اگر اس سے پہلے سنائی ہوتی نا تو ما كنت افتي في كثير مما كنت افتي، تو میں بہت سارے جو فتوے دے چکا ہوں نا وہ میں نہ فتوے چھوڑتا، نہ فتوے دیتا. وہ ایک امام ہے نا، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھ لیا تو وہ اس نے بتا دیا، وہ آدمی چلا گیا. تو بعد میں اس نے سوچا کہ بھائی یہ تو میں نے جلدی جلدی اس کو جواب دے دیا ہے کہ تو غلط ہے، مجھ سے خطا ہو. اب وہ اس آدمی کو ڈھونڈنے لگا، ڈھونڈتے رہے، نام پوچھتے رہے، وہ آدمی نہ ملے. ایک مہینہ گزر گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر وہ آدمی ملا اور اس کو مل کر بتایا کہ بھائی جو آپ نے مجھ سے فتویٰ پوچھا تھا وہ مجھ سے خطا ہوئی تھی، صحیح فتویٰ یہ ہے. اچھا، بعد میں جب کوئی ان سے فتویٰ پوچھتا تو کہتے ہو بھائی کسی اور سے پوچھ لو، میں اب ایک پورے مہینے کی مسافت اور مشقت برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا، آپ کسی اور سے پوچھ لو. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی ایک بہت بڑے آداب میں سے ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ کوئی پوچھتا بھی ہے نا تو فٹ نہ بولے، غور کرے اور کوشش کرے اور کہے کہ جی یہاں ماشاءاللہ ہمارے استاد گرامی فلاں محدث موجود ہیں، یا نہ بھی استاد ہو اپنے ساتھیوں کا بھی اعتراف کرنا چاہیے نا بھائی کہ بھائی وہ آدمی جو ہیں فلاں صاحب، موہب صاحب ماشاءاللہ اچھا مطالعہ کرتے ہیں، آپ ان سے جا کر پوچھ لیں. تو انسان کی عافیت اور جان چھوٹ گئی نہ بھائی. لیکن ہمیں یہ پریشانی رہتی ہے کہ اس نے کہنا ہے کہ بھائی پھر بڑا عالم تو وہ ہوا نا جی، تو پھر میں اور جو میں ہے یہ کتنی
عظیم شے ہے یا کیا ہے یہ؟ کیوں میں پتا کس نے میں کہا؟ اچھا چلو اس کی آگے شاید وضاحت آئے گی۔ تو آپ لوگ ہر چیز کا فتویٰ نہ دیں، اور ابھی اس عمر میں نہ دیں۔ آپ کے بڑے بڑے مشائخ موجود ہیں، مفتی موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، آپ اپنی جان چھڑایا کریں، آپ ان کی طرف آپ رجوع کر لیا کریں، یا خود پوچھ کر بتا دیا کریں کہ میں امام مالک کے بارے میں ہے نا کہ ان سے کسی آدمی نے کہا تھا کہ جی اس کا جواب انہوں نے کہا کہ لا دی، انہوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے امام ہیں اور آپ کہتے ہیں لا اعلم، مجھے نہیں پتا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو بھی راستے میں آپ کو ملے نا اس کو بتاؤ جا کر کہ میں نے امام مالک سے پوچھا تھا اور انہوں نے کہا تھا مجھے نہیں پتا۔ سب لوگوں کو بتاؤ جا۔ بھائی یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ مجانین میں شامل نہیں ہوں گے۔ چلیے، اور بہت اس وقت موجود ہیں مجانین،